باب الحوائج موسیٰ کاظم، باب الحوائج موسیٰ کاظم، یا باب الحوائج ہے موسیٰ کاظم، یا باب الحوائج ہے موسیٰ کاظم، ہے کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا پروگرام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ مومنین کی خدمت میں اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں خصوصی طور پر امام علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آج ہم کچھ پہلوؤں پہ غور کریں گے، اور ہمارے جو آج کے اس پروگرام میں خصوصی طور پہ جنہوں نے شرکت کی ہے حجت الاسلام والمسلمین ناصر عباس جویہ صاحب، میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ تو ناصر عباس جویہ صاحب بھی اور ہم بھی جو ہے وہ مل کر اس امام علیہ السلام کی سیرت اور کردار کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کریں گے۔ امام علیہ السلام کا اس میں گرامی موسیٰ بن جعفر ہے، اور امام کے جو القابات ہیں ان میں سے ابو ابراہیم، ابو الحسن، ابو عبداللہ بھی ہیں۔ ایک اور اہم امام کا لقب جو ہے وہ کاظم بھی ہے۔ اس کے اوپر ہم آغا صاحب سے پوچھیں گے۔ اس سے پہلے میں تھوڑی سی اور آپ کی اجازت سے آغا وضاحت کروں گا کہ امام علیہ السلام کی ولادت 7 صفر 128 ہجری ہے، اور شہادت 25 رجب 183 ہجری ہے۔ تقریباً یہ 55 سال امام علیہ السلام کی زندگی ہے دنیاوی، اور دوران امامت جو ہے وہ 35 سال ہے۔ امام علیہ السلام کے فرزندان میں جن کا معروف نام ہے امام رضا علیہ السلام ہیں، عبداللہ ہیں، حمزہ ہیں، احمد ہیں، کہ جنہیں شاہ چراغ بھی کہا جاتا ہے، شاہ چراغ کے نام سے مشہور ہے۔ ویسے امام علیہ السلام کے 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں ہیں۔ بیٹیوں میں جو معروف نام ہیں فاطمہ ہیں، معصومہ ہیں اور ہاجر ہیں۔ حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا، ان کا روضہ مبارک جو ہے وہ قم المقدس ایران میں ہے۔ امام علیہ السلام کے دور میں جو عباسی خلافہ ہیں ان میں منصور، ہادی، مہدی اور ہارون رشید ہیں، اور کئی مرتبہ امام علیہ السلام کو جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم آغا صاحب سے بات کریں گے، اور مختصر، اور میں صرف اس میں ایک اسماعیلیہ فرقے کی بنیاد ہے، 2 فرقے اور بھی ہیں مختصر سے ہیں، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کے جو اہم شاگردان ہیں ان میں سے علی بن یقطین ہیں، ابو سلط بن صالح ہروی ہیں، اسماعیل بن مہران، حماد بن عیسیٰ، حشام بن حکم، اور بھی بعض مشہور نام ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آغاز سے سوال یہ کروں گا، ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ آغا امام علیہ السلام کو کاظم کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظم کا مطلب معنی تو ہے غصے کو پی جانے والا، اور حالات کی ستم ظریفی، باطل طاقتوں کی کم علمی و کم فہمی و کم معرفتی، اور ان وجوہات کی بنا پہ ائمہ کو قدم قدم پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور بالخصوص امام کاظم علیہ السلام کو سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کا لقب کاظم پڑ گیا۔ امام علیہ السلام نے جب بھی کسی کو عطا کیا ہے تو 300 درہم عطا کیے، نہ کم نہ زیادہ۔ جب بھی بخشش کی ہے تو 300 درہم دیے۔ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ کئی سائل آئے، کئی مانگنے والے آئے، تو امام علیہ السلام نے 300 درہم دیے۔ کاظم کے حوالے سے مشہور واقعہ وہی ہے، ایک خاتون کنیز جو تھی امام علیہ السلام کی، اس نے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا، اور جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کے لباس پہ کچھ داغ وغیرہ لگے، تو اس خاتون نے جو ہے قرآن کی آیت پڑھی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ تو یہ ایک واقعہ تو یہ بھی ہے جو کہ مشہور بھی ہے، اور سب اس کو تقریباً مومنین اس کے علم میں بھی ہیں۔
میں ایک اور واقعہ جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اس حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جس میں ایک مولا نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک حکمت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد شیخ مفید میں یہ واقعہ موجود ہے، اور میں اس کتاب کو الدمۃ الثاقبہ کی جلد 7 سے نقل کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ ارشاد شیخ مفید میں ہے۔ ایک شخص ہے جس کو خلیفہ ثانیہ کی اولاد میں سے ایک شخص ہے، مرد مدینہ میں رہتا ہے۔ وہ جب بھی امام میں کاظم علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ شان اقدس میں گستاخی کرتا تھا، نازیب الفاظ کہتا تھا، غلط باتیں کرتا تھا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اظہار بغض کرتا تھا۔ جد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی بغض کا اظہار کرتا تھا۔ ایک دن امام علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرمایا کہ مولا آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس کا سر قلم کر دیں۔ مولا نے فرمایا نہیں، اس کا سر نہیں قلم کرنا۔ دوسرے دن امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے پوچھا کہ وہ جو ہمیں گالیاں دیتا ہے، جو ہماری توہین کرتا ہے، جو ہماری اہانت کرتا ہے، وہ اس وقت کہاں ہے؟ امام علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ اپنی زمینوں میں مدینہ کے باہر کھیت میں کام کر رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی سواری منگوائی، سواری میں سوار ہوئے اور تنہا امام اس طرف چل دیے۔ جب اس کی کھیتوں کے قریب پہنچے تو اس نے وہیں سے آواز دی کہ آپ میری کھیتوں میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ یہ ہیں وہ، جیسے توہین اور غلط الفاظ کہہ سکتا تھا، کہتا رہا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نہیں سنا اور سیدھا اس کے پاس جا کے پہنچ گئے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو سلام کیا، خیر اب مجبوری ہو گئی تھی اس کی، سلام کا جواب اس نے دیا۔ مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا ساتھ۔ مولا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہیں اس کھیت سے کتنی آمدنی ہوگی؟ کہنے لگا مولا 150 200 درہم تک ہو جائے گی۔ مولا نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ یہ ہمیں بیچ دیں، ہم تیرے سے یہ 300 درہم میں خریدتے ہیں، ڈبل میں، دو برابر۔ جی ہاں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سے 300 درہم عطا کیے۔ ابھی فصل تیار بھی نہیں تھی، ابھی تیار بھی نہیں، یہ ہم نے خرید لی ہے، یہ 300 درہم لے، یہ ہماری ہوئی۔ جب اس نے درہم لے لیے تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ درہم بھی تیرے ہوئے اور اس زمین سے جتنی فصل ہوگی وہ تیری ہے، ہم نے تمہیں عطا کی، ہم نے تمہیں بخش دی۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کو دیکھا، اس کردار کو دیکھا، جود و سخا، جود و سخا کو دیکھا، اپنے بغض و کینے کو دیکھا، اپنی بد اخلاقی پہ نظر کی اور امام کے حسن اخلاق پہ نظر کی، اپنی کم معرفتی پہ نظر کی اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال پہ نظر کی، کمال کردار پہ نظر کی، تو جھک گیا اور قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا کہ اللہ جانتا ہے کہ اس امر رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کا دیکھیں، ہدایت کا انداز، قبلہ آپ کی بات ذرا کاٹ رہا ہوں کہ واقعاً ہدایت کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام کی بھی یہی سیرت ہے اور معصومین کی بھی یہی سیرت ہے، چاہے ایک شخص ہے اس کی ہدایت کے لیے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی کہ جیسے امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، یہ آپ کی اس بات پہ اب مجھے ذہن میں آ گیا تو اب آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی صفت اور پیغمبر اسلام کی جو صفات ہیں وہ ائمہ علیہ السلام میں بھی پائی جاتی ہیں، چونکہ ائمہ علیہ السلام اپنے نبی کے وارث ہیں مکمل صفات میں۔ تو مولا پیغمبر اسلام کی صفت بیان کرتے گئے، فرماتے ہیں کہ طبیب دوار بطبہ، سبحان اللہ، کہ پیغمبر اسلام ایسے طبیب تھے جو اپنی طبابت کو ساتھ لیے پھرتے تھے، سبحان اللہ، جہاں بھی جاتے تھے وہ علاج فرماتے تھے، اور یہ علاج جو ہے وہ معنوی علاج ہے، روحانی علاج ہے، جہاں جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ فرما دیتے تھے۔ اصل بات اس سے آگے ہے، یعنی اس واقعہ میں اصل چیز آگے ہے، اس کو ہدایت تو ہو گئی۔ اب یہ جب دوسرے دن آیا مدینہ میں
اور اس نے مسجد نبوی میں امام کاظم علیہ السلام کو دیکھا تو امام علیہ السلام کی بارگاہ میں انتہائی خضوع و خشوع سے پیش آیا، انتہائی عاجزی سے پیش آیا، اچھے اخلاق سے پیش آیا۔ تو اصحاب مولا نے سوال کیا کہ مولا آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے کہ یہ ایسے ہو گیا، ایسا منقلب ہو گیا؟ ایسا منقلب ہو گیا۔ تو مولا نے فرمایا کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، اسے یہ درہم عطا کیے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بخشیش کا کام کیا ہے، اس کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آئے، ایسی سیرت پیش کی ہے۔ اور آگے جو مولا نے جملہ فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ کسی اس کی اصلاح کریں جس میں، یعنی ہم نے اس کی اصلاح کی ہے، اور اس اصلاح میں اگر یعنی اس کے شر کو ہم کچھ پیسے دے کے اپنے سے دور کر سکتے ہیں تو کچھ رقم دے کے شر کو دفع کر لینا یہ بہت بہتر ہے۔ یعنی اس کا شر جو ہے حکمت کی بات ہے۔ وہ جو ہم نے اس کی اصلاح کا ارادہ کیا اور اس کو کچھ پیسے دے کر اس کے شر سے امان پائی۔ یعنی ہم وہ جو شر پھیلا رہا تھا، جو ہمارے ساتھ وہ ناروا سلوک پیش کر رہا تھا، ہم نے جو ہے وہ اپنی مال و دولت دے کے اس کے جو ہے وہ اسے کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، قرآن کی اصطلاح بھی ہے مؤلفۃ القلوب کی اصطلاح، یعنی یہ مستضعف تھا امام علیہ السلام نے۔ تو یہ بھی کاظم کا ہے، یعنی وہ شخص کاظم کے مصادیق میں سے یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا کہ وہ جو شخص امام علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، ناروا باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا یعنی جواب امام الاسلام نے مثبت طریقے سے دیا، مثبت طریقے سے دیا۔ اسی طرح آپ پہلے فرما رہے تھے دو فرقے بنے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے، وہ تو زندگی میں ہی فوت ہو گئے، وہ زندگی میں ہی فوت ہو گئے، امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے۔ ان کے علاوہ ایک اور بھائی تھے عبداللہ افصاح کے اس طرح کا نام ہے کوئی، انہوں نے بھی دعوی امامت کیا، تو امام علیہ السلام نے بڑی حکمت سے اس دعوے کو رد کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے صحن خانہ میں لکڑیاں جمع کروائیں، آگ لگا دی اور ادھر سے اس دعویٰ کرنے والے بھائی کو بھی بلا لیا، اور اصحاب جو مشہور اصحاب تھے مولا کے ان کو بھی بلا لیا۔ جب وہ آگ خوب بھڑک اٹھی تو امام علیہ السلام خاموشی سے اٹھے اور اس آگ میں جا کے بیٹھ گئے، اور کافی دیر تک اس آگ میں بیٹھ کے مولا اپنے اصحاب کو ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہے، ان سے کلام کرتے رہے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو امام علیہ السلام اس آگ سے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو فرمایا کہ اے میرے بھائی، اگر تو واقعی امام ہے تو جا اس آگ میں بیٹھ جا، یہ آگ تیرے لیے گلزار ہو جانی چاہیے، امام کے لیے گلزار ہو جاتی ہے، جیسے کہ خود دیکھ لی ہے میرے لیے یہ آگ گلزار ہو گئی ہے۔ تو وہ بیچارہ خجالت میں گیا اور شرمندہ ہوا، اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دیکھیں امام کے فرزند اور وہ اور امام کے بھائی اور امام کے فرزند، یعنی اب دیکھیں کہ کیسے کیسے اس سے بڑے سبق ملتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں چند ایک نماز شب پڑھ کے، چند ایک نمازیں کر کے، تو وہ اس قسم کے جو ہیں وہ دعوے کر بیٹھتے ہیں۔ اب میں جو ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو دور ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے بعد، صحیح کہ دیکھیں ایک طرف امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک علمی تحریک شروع کی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو بہت آگے تک پہنچایا، اور بڑی ایک بین الاقوامی ایک شخصیت اس وقت کے حوالے سے وہ سامنے آئی، اور ایک شہرت علمی حوالے سے شیعہ سنی تمام نے اس کو ذکر کیا، اور لگ بھگ 6,000 6,500 شاگرد جو تھے وہ ہوتے تھے، اور روایات میں ہے کہ ایک محفل میں 4-4 ہزار شاگرد بیٹھ کے تو وہ لکھا کرتے تھے۔ تو اتنی بڑی تحریک اور نہضت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی ہے وہ زیادہ تر زندان میں گزری ہے، اور تقریباً 14 سال امام علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ زندان میں گزر گئی۔ تو یہ جو حکمرانوں کا رویہ اتنا تبدیل ہوا ہے ایک دم سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہی ان حکمرانوں کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا،
بس اوقات ظالم جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عباسیہ کے جو مسلم خراسانی تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا یہ تو آپ کے حق آپ کے لیے قیام کر رہے ہیں اور یہ سارا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آج تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں، کل اسی نعرے کے تحت تمہیں بھی قتل کر دیں گے، اور کبھی بھی ایک ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اولاد پیغمبر جو ہے وہ حق کے حکومت پالے. امام علیہ السلام جو خط کا جواب وہ دیا دیے کی لو پہ اس رکھے میں. ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی وہ خوف زدہ تھے. بنیادی طور پہ باطل جو ہے وہ ہمیشہ کثرت میں ہوتا ہے، ہمیشہ کثرت میں رہا ہے باطل، اور کثرت میں ہوتے ہوئے ہمیشہ قلیل حق سے ڈرتا رہا ہے، خوف زدہ رہا ہے. اور اس خوف کی علامت ہوتی ہے کہ کبھی وہ اس حق کے نمائندے کو زندان میں ڈال دیتا ہے، کبھی گھر میں نظر بند کر دیتا ہے، کبھی سوشل بائیکاٹ کروا دیتا ہے. اس کے باوجود جو حق کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی مثال جو ہے وہ بڑی پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور آج بھی وہی مثال ہے کہ حق جو ہے وہ اس طرح اپنی روشنی پھیلاتا ہے، لاکھ دنیا پردے بنا لے، دیواریں چن لے، لیکن سورج اپنی روشنی ہر جگہ جب وہ چمکتا ہے تو پہنچا لیتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ پہنچا لیتا ہے. امام بھی حق کا جو تبلیغ کرنا ہوتی ہے اور انہوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے جو حق کے لیے ہوتا ہے، تو امام کی وہ روشنی حق کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. یہ آپ نے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندان میں ڈال لیا تو ہم اب وہ حق کی آواز کو دبا لیں گے، حق جو ہے وہ پھیل نہیں سکے گا، یا ہم زندان میں ڈال دیا، نظر بند کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا تو ان کی وجہ سے حق نہیں پھیل سکے گا. یہ کبھی بھی ان کے بس میں نہیں. امام علیہ السلام 4 سال کے تھے جب وہ پہلا خلیفہ جو ہے صفاح جس کو کہتے ہیں وہ آیا. ایک وجہ اور بھی شاید ہو سکتی ہے ہاں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ عباسی اور اموی جو تھے یہ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. جی امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں. پھر اس کے بعد جب وہ غالب آ گئے عباسی اور ہر جگہ ان کی حکومت ہو گئی، اور اموی جو ہیں وہ چلے گئے اس طرف اندلس کی طرف، اور انہوں نے وہاں جا کے ایک حکومت قائم کر لی، اور ادھر پورے خطے میں جو ہے یہ عباسی جب پوری طرح سے انہوں نے پنجے گاڑ لیے تو اب جو ہے یہ متوجہ ہوئے اس طرف کہ بھی اب ان کو روکا جائے کہ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. ظاہر رقیب سب سے بڑے یہی تھے. جی اب یہ سب سے بڑا خطرہ یہی، کیونکہ امام علیہ السلام کی جو علمی تحریک تھی اتنی دور تک پھیل گئی تھی، اور اتنا ایک امام علیہ السلام کی ہر حوالے سے، اور دیکھیں کہ علم کیمیا میں امام کے شاگرد ہیں، فزکس کے حوالے سے علم طبیات جو ہے اس میں امام کے شاگرد ہیں، اور فلکیات میں شاگرد ہیں، اور دوسرے جو امور ہیں طب کے اندر شاگرد ہیں. تو ہر شعبے میں امام علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں وہ ایک نام پیدا کر رہے تھے. تو سوال یہ بنتا تھا، بات یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ جی اتنے عالم جو شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت، بھئی اس کا حق ہے کہ وہ حکومت کرے اور لوگوں کے امور کو وہ سنبھالیں، اور پھر ان کی جو نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت تھی، تو یہ چیزیں خود بخود لوگوں کے ذہن میں آ رہی تھیں. تو ظاہر ہے کہ حکمران جو تھے پہلے انہوں نے نام استعمال کیا، انہوں نے بنو عباس نے ابن عم کہا کرتے تھے نا کہ اے چچا زاد بھائی، یعنی ایک یہ ٹائٹل بھی انہوں نے استعمال کیا. اور اس کے بعد جو ہے جب وہ پوری طرح انہوں نے اپنے ان ظالموں نے اپنے پنجے گاڑ لیے سیاسی طور پہ، تو اب جناب وہ امام علیہ السلام کے جو فرزند ہیں موسیٰ ابن جعفر، انہیں جو ہے وہ گرفتار کر کے بغداد لے جاتے ہیں، اور پھر وہ بنیادی طور پہ وہی بات ہے نا جی کہ ظاہر جو احادیث پہ پابندی تھی وہ بھی اٹھ جاتی ہے. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے جی بالکل، جو احادیث پہ پابندی تھی 100 سالہ، بالکل وہ احادیث کی پابندی بھی اٹھ گئی. احادیث کی کتب بھی مرتب ہو چکی تھی، ترتیب پا چکی تھی، محدثین حدیثیں کھل کے بیان کرتے تھے، اور ادھر سے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی. عمومی مسلمان قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، احادیث نبویہ کو بھی پڑھتے تھے، جو احادیث امت مسلمہ کو میسر آئیں ان کو بھی پڑھتے تھے. اب قرآن بھی منبع علم ہے، حدیث بھی منبع علم ہے. ان کی روشنی میں جتنی میسر آئیں، ان کی روشنی میں جب وہ کرداروں کو دیکھتے تھے تو کمال کردار جو ہے وہ ان ائمہ میں نظر آتا تھا. اس لیے وہ حکمران ہمیشہ خوف زدہ رہے کہ یہ ائمہ عوام کے سامنے کبھی نہ آئیں.
اگر یہ عوام کے سامنے آ گئے اور ان کا کردار عوام کے سامنے آ گیا تو پھر ہمیں ہمارا کوئی سلام نہیں لے گا. باطل کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے ہر زمانے میں، ہر دور میں، کہ وہ نمائندہ حق کو یا جو حق بات کہتا ہے اسے ایسی باتوں میں الجھاتا ہے، ایسے مسائل میں الجھاتا ہے کہ وہ اپنی حق کی آواز کے ساتھ مجمع عام میں محرز نہ ہو سکے. اگر وہ مجمع عام میں آ جائے اپنے حق کے ساتھ اور اپنے کردار کے ساتھ تو پھر باطل نہ خود ٹک سکتا ہے اور نہ باطل پرست ٹک سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے ہارون رشید نے اسی بیس پہ علمی تحریک شروع کی تھی کہ وہ جو سننے میں آ رہی تھی باتیں، یعنی ان تک رپورٹس آ رہی تھیں کہ یہ علمی تحریک کے حوالے سے ایک مرکز جو ہے وہ مدینہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس نے بھی مختلف مترجمین کو اکٹھا کیا، اس نے بھی جگہ جگہ سے کتابیں اکٹھی کی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی بڑے علم دوست ہیں، ہم بھی بڑے جناب علم کے حوالے سے ادارے بنا رہے ہیں، کتابیں ترجمے کروا رہے ہیں، اور عوام کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک علمی چہرہ بنانے کی کوشش کی. اور ایک اور غلطی جو یہ کرتے رہے ہیں کہ ایسی کر کے نا حرکتیں، تو بعض دفعہ ائمہ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی خاطر دربار میں بلاتے تھے اور کوئی نہ کوئی سوال کر لیتے تھے. یا اس کے بہت سارے مسائل شواہد موجود ہیں. مثلا امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آئے. ہارون رشید کا بھی آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارگاہ میں امام ابو حنیفہ احتجاج طبرسی میں یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے جی. پہنچے کہ امام صادق علیہ السلام سے مناظرہ کرے. اصل میں آیا ہے امام صادق علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے. تو جب امام کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ شیعوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو امام علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہے، انتظار میں بیٹھی ہے. اتنے میں ایک بچہ آیا اور وہ بچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے. امام ابو حنیفہ نے آگے بڑھ کے اسے بچے سے سوال کیا، بچپنے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ مسافر کہاں پر پاخانہ کرے. یہ دیکھیں ایک الجھا ہوا سوال فقہی طور پہ، مسافر کہاں پاخانہ کرے. امام علیہ السلام نے کلیہ دے دیا. یہ بچہ سن کر متوجہ اور کہا ذرا ٹھہر جاؤ، اور رک گیا. امام علیہ السلام اپنی مسند امامت کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے اور فرمایا اب سوال کر. اس نے سوال کیا مولا مسافر کہاں پاخانہ کرے. تو مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ یاد رکھ لے نہروں کے کنارے، پھلوں کے گرنے کی جگہ، مساجد کے صحن، رستوں سے پرہیز کر کے دیوار کے پیچھے چھپ کر بیٹھے، نہ پشت بے قبلہ ہو نہ رو بے قبلہ ہو، اور اس کے بعد جہاں چاہے بیٹھ کر پاخانہ کر لے. یعنی یہ چیزیں نہ ہوں، وہی فقہی کلیات دے کے امام علیہ السلام نے فرمایا. اب وہ یہ سن کے نا حرام اور مکروہ سارے امام علیہ السلام نے ایک ہی جواب میں بند کر دیے، مبہوت ہو گیا. اب اس نے وہی سوال جو آپ کی ہماری بات پہلے ہو رہی تھی اور وہی سوال آ گیا، اتفاق سے وہی آ گیا. بسم اللہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بچے نے کہا، اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں موسیٰ کاظم ہوں. تو جب ابو حنیفہ کو یہ معلوم ہو کہ شجر نبوت کی ایک شاخ ہے تب مطمئن ہوئے اور امام صادق علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے جو سوال آئے اس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اس طرح پوچھا کہ اے صاحبزادے، معصیت کرنے والا کون ہے، خدا ہے یا بندہ؟ بڑا ایک اہم سوال ہے اور اس کے پیچھے پوری ایک فکر ہے اور بہت بڑی چیزیں بند ہیں. بہت سارا قضاء و قدر کی باتیں اور ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں. امام علیہ السلام نے کیسے جواب دیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، فوراً فرمایا. یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ ائمہ نے کبھی یعنی سوچا نہیں ہے، بنا سوچے عین حق جواب دینا یہ ائمہ کا کام ہے. بڑا دقیق جواب. امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی 3 صورتیں ہیں. یا تو گناہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور بندے کو اس میں ذرا برابر دخل نہیں، مطلقاً خدا کرتا ہے، یا اس کی یہ ایک صورت ہے. تو پھر اس کا کیا نتیجہ کیا؟ ہاں جی. تو پھر خدا کو یہ حق نہیں ہے
کہ جو کام بندے نے نہیں کیا اس پر عذاب کرے. سیدھی سی خدا کیا حق رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر عذاب کرے؟ اگر اللہ کی طرف سے ہے سارا کام تو اسی کی طرف سے. بندے کو کس بات کی سزا؟ اور دوسرا یہ ہے یا پھر معصیت خدا اور بندہ دونوں کی طرف سے ہے، یعنی خدا بھی اور بندہ دونوں شریک ہے، دونوں مل کے شریک ہو کے ایک گناہ کر رہے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ طاقتور کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کمزور کو تو عذاب کرے اور خود طاقتور بچ جائے. کیونکہ خود خدا وہ خود قوی طاقتور ہے، وہ قوی ہے، بندہ ضعیف ہے. بندہ ضعیف ہے. ضعیف کو عذاب دے اور جو ہے اپنے لیے یہ دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی. صحیح. اب تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ بندہ خود یہ گناہ کرتا ہے. تو میں قبلہ ایک امام علیہ السلام کا ایک اور قول ہے اسی کے اوپر، اسی حوالے سے اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو. جی بالکل ٹھیک. تو یہ چیزیں جو ہے امام علیہ السلام نے بڑے یعنی یہ خوبصورت بچپن میں امام نے جواب، بچپن میں اصل میں بچپنے اور جوانی اور بڑھاپے میں فرق نہیں ہے. جی یہ ہمارے جو ایک عقیدہ ہے اس کو واضح کر رہی ہے یہ بات. جی جو وہاں کا عالم آتا ہے وہ عالم ہی ہوتا ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے جی. اور بہت ساری چیزیں ہارون رشید نے سوال کیا. ہارون رشید نے وہ جو آپ بات کر رہے تھے علمی حوالے سے، ہارون رشید نے مولا کی بارگاہ میں سوال کیا کہ آپ نے آپ کو یبنا رسول اللہ کیوں کہلواتے ہیں؟ بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہم یبنا رسول اللہ ہیں اس لیے کہلواتے ہیں. کہا آپ تو علی کے بیٹے ہو، آپ اور باپ سے نسل چلتی ہے، ماں سے نہیں چلتی. فرمایا تمہاری اس بات کو بھی ہم رد کر دیتے ہیں. جناب عیسیٰ جن پہ اللہ قرآن میں جو ہے وہ ابراہیم کی نسبت سے بات کر رہا ہے، تو یہ بتاؤ کہ یہ ابراہیم کی اولاد میں سے بیٹی کی اولاد میں سے ہیں یا باپ کی اولاد میں سے ہیں؟ بالکل. کہا یہ بیٹی کی اولاد میں سے. فرمایا جب بیٹی کی اولاد، قرآن سا کہہ رہا ہے کہ بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے. جی جی. اور ان کو نسبت حضرت ابراہیم سے دی جا رہی ہے. اور حضرت ابراہیم سے دی جا رہی ہے. تو اس طرح اسی نسبت سے ہم بھی اولاد جناب فاطمہ ہیں لیکن اولاد پیغمبر ہیں. سبحان اللہ. جب یہ خاموش نہ ہوتے امام علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اب فرض کرتے ہیں کہ ابھی پیغمبر اسلام آ جاتے ہیں اور وہ تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں، کیا تم دو گے؟ کہا بالکل ہم دیں گے. ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی، یہ تو خوشی کی بات ہوگی کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دیں. فرمایا تم دے سکتے ہو، پیغمبر ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ ہی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ ان کی بیٹی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی ہم اپنے یعنی بابا کی اولاد ہیں، پیغمبر اسلام کی اولاد ہیں. یہ دوسری دلیل دی. اس طرح سے بہت ساری چیزوں میں امام علیہ السلام نے رد فرمائی ہیں بہت ساری باتوں کو. اب بہت ساری چیزیں جو ہے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اور اس نسبت سے کہ رجال کشی میں کتاب رجال میں ہے، امام علیہ السلام جو ہے وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے جو ہے وہ ساز اور گانے کی آواز آ رہی تھی. تو اور اس گھر کا مالک جو ہے وہ اشرافیہ میں سے شمار ہوتا تھا. اب یہ ہر زمانے کی اشرافیہ جو ہے نا خرابیاں پیدا کرتی ہے اور ان کی خرابیوں کا بھگتان جو ہے وہ بیچاری عامت الناس کو، اور اگر ان میں سے کوئی ٹھیک ہو جائے تو اس کے بھی بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں. اس کے بھی بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں. تو اچانک اس گھر سے جو ہے خاتون نکلی باہر، نوکرانی کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے. تو امام علیہ السلام نے پوچھا، وہ کنیز باہر نکلی تو اس نے جب امام کو دیکھا تو رک گئی اور سلام کیا. امام علیہ السلام نے پوچھا، اتنا سوال کیا. وہ بڑا کمال کا ہے، امام واقعہ امام ہوتا ہے. خدا کی قسم ہے، یعنی یہ عام انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ایک جملے میں ہدایت کر دیں. امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ اس گھر میں رہنے والا آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس کا نام نہیں پوچھا کہ کون ہے اس کا مالک، صرف یہ پوچھا آزاد ہے یا غلام ہے. تو اس خاتون نے، اس کنیز نے کہا کہ اس گھر کا مالک جو ہے وہ آزاد ہے. تو مولا نے فرمایا ہاں آزاد ہی ایسے کام کر سکتا ہے. اگر یہ غلام ہوتا تو کبھی بھی ایسے کام نہ کرتا، اپنے مالک کا لحاظ کرتا، اپنے مالک کا خیال کرتا. یہ خاتون
دیر ہو گئی. جب اندر گئی تو اس کے مالک نے پوچھا بشر حافظ سے, اس نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگائی ہے باہر؟ کہنے لگی اس طرح ایک گلی میں ایک بندے کو دیکھا ہے, بندہ خدا کو دیکھا ہے جس نے یہ کہا ہے, یہ سوال کیا ہے, میں نے یہ جواب دیا ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ غلام ہوتا تو کبھی بھی اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرتا. جی بالکل. یہ آزاد ہے, واقعاً آزاد ہے. جب اس نے یہ جملہ سنا تو یہ اس نے جوتے نہیں پہنے, بنا جوتے پہنے, بنا ردا سنبھالے گھر سے دوڑتا ہوا باہر نکلا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہاتھ بند کے کہنے لگا مولا میری پچھلی خطائیں معاف کروا دیجیے, آئندہ میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا, آج سے میں غلام بننا چاہتا ہوں. اور آج کے بعد میں غلام بن گیا. جب وہ غلام بنا تو اس کا کردار ماشاءاللہ وہ بلند ہو گیا اور کمال تک پہنچا. بہت عمدہ. وہ جو حافی کہتے ہیں, بڑا مشہور نام, جی ہاں, یہ حافی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پا برہنہ رہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ساری زندگی جو ہے انہوں نے پھر کبھی جوتے نہیں پہنے, بغیر جوتوں کے نکلتے رہے. امام علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور, میں اسماعیلی جو فرقہ اس وقت تھا یا دوسرے فرقے تھے, جی جی, ایک طرف یہ اس طرح کا ایک سلسلہ چل رہا تھا. اسماعیلی آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک فرقہ موجود ہے, اور وہ بڑی توانائی کے ساتھ اس وقت بھی آگے بڑھتے رہے. اور ایک طرف حکومت کے سلسلے تھے کہ وہ حکومت انہیں بار بار امام علیہ السلام کو قید کر رہی تھی. اور اس دوران میں امام کے اتنے جو ہے سوشل کام ہیں معاشرتی سطح پہ, اور پھر امام علیہ السلام اپنے پدر گرامی کی جو علمی تحریک ہے اس کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے نام ہیں امام کے جو شاگردان ہیں ان میں. تو یہ سارا سلسلہ, اس کے اوپر کوئی امام کا نیٹ ورک جو بنایا ہوا تھا امام نے, کہ وہ خمس و زکوٰۃ کے وصولی اور پھر ان کو پہنچانا, اور پھر وہ یہ کیسے مثلاً اس کو تھوڑا سا اس مسئلے کو حل کریں گا؟ سید بزرگوار, میں نے جو پڑھی ہیں نا تاریخ کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں, میں تو بہت خوفزدہ ہوتا ہوں بعض چیزوں میں, بہت خوفزدہ ہوں. امام علیہ السلام نے اپنی ائمہ نے اپنی زندگی میں مطلقاً تمام ائمہ نے ہر علاقے میں اپنے عامل مقرر کیے ہوتے تھے جن کو امام علیہ السلام خود منصوب فرما دیتے تھے, اور وہ منصوب شدہ ائمہ کے جو عاملین ہوتے تھے وہ مال کو وہیں سے لیتے تھے اور وہاں کے مومنین میں مستحقین میں صرف زیادہ کرتے تھے. امام جب فرماتے کہ اب اس میں سے اتنا ہمیں بھیج دیا جائے تو وہ بھیجتے تھے, نہیں تو امام علیہ السلام کا حکم, یعنی امام علیہ السلام کی سیرت, حکم تو نہیں کہہ سکتے, سیرت میں یہ ہے کہ میں نے جو تاریخ میں پڑھا سب وہ اسی علاقے کے مومنین میں ہی جو ہے وہ تقسیم ہوتا تھا جو مستحقین ہوتے تھے. اب یعنی ایسا نہیں ہے کہ مال ایک دفعہ جمع کیا, ایک دفعہ لے کے سفر کیا, سارا لے کے ایک دفعہ وہاں چلے گئے, اور پھر وہاں سے واپس جو واپس آئے, اور پھر جو کے جو ہے وہ اس طرح مشکل ہے. میں خوفزدہ ہوتا ہوں. بعض دفعہ ایسا بھی ہے, لیکن وہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام علیہ السلام نے حکم دیا ہوگا کہ جو ہے وہ جب پڑتی ہے, مثلا جیسے اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جب شہادت ہو جاتی ہے تو امام رضا علیہ السلام نے وہ خط لکھا ہے کہ میرے بابا اسی طرح دنیا سے انتقال ہو گیا جس طرح میری اجداد کا ہوا ہے. اس جملے میں بھی ایک راز ہے, یعنی عام انسانوں کی طرح اس دنیا سے نہیں گئے, بلکہ جس طرح میری اجداد اس دنیا سے گئے ہیں اسی طرح میرے بابا کا بھی انتقال ہو چکا ہے. جتنا مال تمہارے پاس موجود ہے, تمام عاملین کو یہ خط لکھا, جتنا مال بھی تمہارے پاس موجود ہے وہ فی الفور ہمارے تک پہنچا دیا جائے. تو 3 اشخاص ایسے تھے جنہوں نے مال پہنچانے سے انکار کر دیا, اور وہ تینوں کے تینوں اس بات کے قائل ہو گئے کہ آپ امام نہیں ہیں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی امام مہدی ہیں, امام زمانہ ہیں, اور وہ پردہ غیب میں چلے گئے, اور وہ پھر ظہور فرمائیں گے. اور اس سے ایک فرقہ بنا جس کا فرقے کا نام ہے فرقہ واقفیہ, اور اس نے 100 سال تک شیعوں کے اندر سروائیو کیا ہے. 100 سال تک 3 نسلیں ہوتی ہیں, 3 نسلیں گزری. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعد والے ائمہ نے, یعنی امام رضا علیہ السلام نے خود شیعوں کے اندر موجود اس فرقے سے بھی مبارزہ کیا ہے, باطل قوتوں سے بھی کیا ہے, اور یہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہیں. تو آج بھی اسی طرح ہے, بہت ساری چیزیں ائمہ کے نام پہ
فرق بنائے جاتے ہیں، اور جبکہ ائمہ کے نام پہ فرق نہیں بنائے چاہیے. ہمیں غلام ہونا چاہیے نہ کہ آزاد. جو ہمارے مولا ہم سے چاہتے ہیں ہمیں وہی کرنا چاہیے. وقت بہت تیزی سے گزر گیا سید. ایک دو واقعات میں چھوٹے چھوٹے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے ہارون رشید نے جادوگروں کو بلایا اور دسترخوان پہ بٹھا دیا. یعنی کھانے والی ٹیبل پہ بیٹھ گئے، جادوگر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو ہے جب امام علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا گیا تو جادوگروں نے جادوگری کے ذریعے سے وہ کھانا امام علیہ السلام کی بارگاہ سے ہٹوا دیا. اب امام کی حکمت امام جانتا ہے. یہاں پہ امام نے لمحہ بھر کی دیر نہیں کی، موجود دیوار پہ شیر کی تصویر کو حکم دیا کہ فوراً ان جادوگروں کو کھا جاؤ. تو شیر حکم امام کے تابع تھے، انہوں نے فقط جادوگروں کو کھایا اور کسی کو کچھ گزند نہیں پہنچائی. یعنی اس واقعہ میں ہر چیز سمجھنے والی ہے. یعنی امام کی حکم کو بھی سمجھتی بھی تھی تصویر، ارادہ کن کو، ولایت تکوینی ارادہ کن کو سمجھتی بھی تھی. فیکون جو تھا وہ ارادہ کن کو سمجھتا تھا کہ ارادہ کن والا مجھ سے صرف جادوگروں کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کسی کو گزند پہنچانا نہیں چاہتا. تو فوراً وہ تصویر جو ہے وہ شیر بنی اور انہوں نے جادوگروں کو کھا لیا. اور ہارون رشید تو بے ہوش ہو گیا. وہاں بیٹھے ہوئے سارے باقی جو ہے وہ مال جو تھے بیٹھے ہوئے پریشان بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو ہارون جو ہے تڑپ کے دیکھتا ہے تو وہ تصویر پہ نہیں کھڑی ہے. امام علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ مہربانی کریں اس تصویر کو کہیں کہ یہ بندے واپس دے دیں. امام علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ اگر آسائے موسیٰ نے سبحان اللہ وہ جادو کے سانپ واپس کر دیے ہوتے تو ہم بھی یہ واپس کروا دیتے. امام علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھیں نا. قبلہ وقت کیونکہ بالکل ختم ہو گیا ہے، تو میں آخر میں صرف امام علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس حوالے سے چاہوں گا کہ تھوڑا سا ذرا شہادت کا واقعہ اور شہادت کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں. صفوان جمال جو تھا نا، نام سنا ہوگا یقیناً، بہت بڑے صحابی تھے مولا کے. یہ اپنے اونٹ کرائے پہ دیتا تھا ہارون رشید کو. جی بالکل. ایک دن یہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے صفوان، تیرے سارے کام بہت اچھے ہیں، تو ہمیں بہت پیارا ہے، ہمیں تجھ سے محبت ہے، تو ہم سے بھی محبت کرتا ہے، تو ہمارے چاہنے والا ہے، لیکن ایک چیز تیرے اندر ٹھیک نہیں ہے. کہا کیوں مولا، کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے؟ کہا یہ جو تو ہارون کو اونٹ کرائے پہ دے رہا، ہارون رشید کو تو اونٹ کرائے پہ دیتا ہے نا، یہ اچھی بات نہیں. اور وہ حج کے سفر پہ جانا تھا. وہی آگے اس نے تڑپ کے کہتا ہے مولا میں اس کو سفر معصیت کے لیے نہیں دیتا. مولا کا ماننے والا ہے نا، ظاہر ہے وہ ساری چیزیں جیسے آج ہم بھی شکیں نکالتے ہیں، تو وہ بھی امام کی بارگاہ میں اپنے کاروباری سسٹم میں شک نکالنا چاہ رہا تھا. کہنے لگا مولا میں سفر معصیت کے لیے نہیں دیتا، سفر حج کے لیے دیتا ہوں، اور میں ساتھ ہوتا ہوں. کوئی ان اونٹوں سے کوئی بھی چیز غلط نہیں بار بار برداری کرواتا میں. کوئی یعنی شراب نہیں ہوتی اس میں، کوئی اور چیز نہیں ہوتی اس میں، صرف حلال چیزوں کا سفر ہوتا ہے، اور وہ سارا کا سارا سفر ٹھیک ہوتا ہے. مولا نے فرمایا ایک بات بتا. مولا پوچھئے. کہا یہ بتا کہ جب تک یہ ہارون سفر حج سے واپس نہیں آتا تیرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے نا کہ خدا اسے زندگی دے تاکہ یہ سفر حج سے بخیر و عافیت واپس آ جائے، اور تیرا جو کرایہ ہے اونٹوں کا وہ تجھے دے دے. کہنے لگا مولا میرے یہ تو کاروبار ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں. مولا نے فرمایا پاس تو ایک ظالم کے لیے دعا کرتا ہے کہ وہ ظالم زندہ رہے، تو اس کے ظلم میں شریک ہو جاتا ہے، لہذا تو اپنے فوراً جو ہے اونٹ جو ہے واپس لے لے. جب اس نے اونٹ واپس لیے تو ہارون رشید کو جب یہ پتہ چلا تو ہارون رشید نے اس کو بلوایا
اور اس کو کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کہتا ہے بس میں تھک گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ اور بہانے بنائے۔ اس نے کہا نہیں، میں جانتا ہوں، اور تو اپنے زمانے کے امام کے حکم کے مطابق تو نے یہ اونٹ بیچ دیے اور کاروبار نہیں کرنا چاہتا، اور اس نے اس صفوان جمال کو شہید کروا دیا۔ تو یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ باطل قوتوں کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، وہ حتی عقل دعا تک کی کیوں نہ ہو، یعنی ان کی زندگی کی خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے، خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ ایک جو ہے وہ بڑی باریک بات تھی، اور جو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش مختلف اوقات میں 14 سال زندان میں رہے، اور زندان میں بھی مولا نے تبلیغ کی ہے۔ جب خاتون کو بھیجا گیا امام علیہ السلام پہ التحام تراشی کے لیے، تو وہ خاتون بھی امام کے ساتھ سجدے میں پڑی رہی، تو وہاں امام نے اس زندان میں بھی تبلیغ کی ہے۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں زندان میں لیٹے ہوئے ہوتے تھے، تو اوپر سے کوئی دیکھتا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ بس سفید چادر پڑی ہوئی، یعنی وجود اطہر پہ گوشت ہڈیوں سے ختم ہو چکا تھا۔ سندھی بن شاہق نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دلوایا، انگوروں کے ذریعے زہر دیا گیا، اور زہر کی شدت اتنی تھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام زندان میں تڑپتے رہے، اور اتنی شدید وجود اطہر پہ زہر نے غلبہ کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کا رنگ بدل گیا، پورے کا پورا رنگ جو ہے وہ نیلا پڑ گیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح شہادت ہو گئی۔ ہر مسلمان، اور اس کو امام مولا کو اٹھا کے باہر رکھا گیا، اور ہارون کہتا تھا دیکھ لو یہ اپنی موت اس دنیا سے گئے ہیں۔ اور پھر اعلان ہوا کہ کوئی جنازہ اٹھانے والا ہے، تو کوئی بغداد میں ایسا نہیں تھا، خوف کے مارے لوگ خوف آگے کی نہیں بڑھ وجہ رہے سے تھے، کہ کوئی جنازہ اٹھا سکے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے کو 4 مزدوروں نے اٹھایا۔ جب مزدوروں کو کہا گیا کہ آپ نے ایک جنازہ اٹھانا ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ اٹھانا کہاں سے ہے؟ کہا زندان سے۔ فرمایا لے جانا کہاں ہے؟ کہاں اس کا نہیں پتا۔ اور مزدور وہ پورا شہر جنازہ پھراتے رہے، اور آ کے پل بغداد پہ رکھ دیا۔ وہاں پہ پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اعجاز امامت سے پہنچے، غسل دیا، کفن پہنایا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کر دیا۔ تو یہ جو ہے اس انداز سے ائمہ نے مشکل حالات میں زندگی گزار کے اپنا اس فریضہ الہی کو کبھی بھی جو ہے نہیں ترک نہیں کیا کہ یہ امت مصطفیٰ ہدایت پا جائے۔ امام علیہ السلام کے توسط سے جو ہے وہ ہم اللہ کو واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام مومنین و مسلمان جو ہیں ان کی مشکلات کو دور کرے، اور ان کے حاجات کو پورا کرے، تمام اسلام و مسلمین کی نصرت عطا فرمائے پروردگار عالم، اور دشمنان اسلام ان کو پروردگار عالم نیست و نابود کرے، اور جو ہے وہ تمام مومنین کو اپنا حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، آپ سب حضرات کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بہت توجہ سے ہمارا پروگرام دیکھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور قبلہ سے گزارش کریں گے کہ مزید بھی ہمیں جو آپ انشاءاللہ پروگرام کے اس حوالے سے ٹائم دیجیے گا۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الحوائج موسیٰ کاظم، باب الحوائج موسیٰ کاظم، یا باب الحوائج ہے موسیٰ کاظم، یا باب الحوائج ہے موسیٰ کاظم، ہے کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد پر۔